میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ ایک بڑی زبردست پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کی دو اہم سینٹر لیفٹ کی پارٹیاں تاریخ میں پہلی دفعہ مل کر 27 اگست کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ یعنی آل پارٹیز کانفرنس کی میزبانی دونوں جماعتیں مل کر کر رہی ہیں۔ یہ کانفرنس پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں اٹھنے والی اس عوامی مزاحمت کے پس منظر میں کی جا رہی ہے جو لوڈ شیڈنگ کے خلاف بے جوڑ احتجاجی جلسوں اور مظاہروں سے تو شروع ہوا، لیکن آج پورے خطے میں ایک متحرک اور باغیانہ عوامی ابھار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ 15ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس وفاقی سے پاکستان نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کو بے اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، وہ منصوبہ عوام کے لیے کسی ویک اپ کال سے بھی کم ثابت نہیں ہوا۔ بائیں بازو سے لے کر دائیں بازو تک کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی اس مکارانہ چال کے خلاف پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں عملی میدان میں تو متحد نظر آ رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جماعتیں فکری میلان میں بھی متحد ہیں؟ اب تک تو ایسا نظر نہیں آ رہا۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا موقف پاکستان سے آزادی کے بجائے عوامی مسائل کے حل کے مطالبات سے آگے پیش رفت کرنے میں تاحال ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نعروں میں بھی آزادی کی گونج گمراہ حد تک خطرناک اور حقیقی اور قابل عمل حکمت عملی سے عاری دکھائی دیتی ہے۔ اور اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی کے کنفیوزڈ نعروں کی اسیر ہونے کا اعلان کرتی نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کی پالیسی پر چل کر نہ تو اپنی ریاست کی وحدت کی بحالی کا سب سے اہم اور اولین ہدف حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان سے آزادی کے لیے ایک مؤثر سیاسی تحریک کو ڈھال سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 12 اگست 1948 کے اقوام متحدہ کی قرارداد میں دو اہم نکات ہیں۔ اول یہ کہ اس میں پاکستان کو اگریسر یعنی حملہ آور قرار دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو اپنی فوجیں جموں کشمیر سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت صرف اپنی فوجوں کا بڑا حصہ نکالے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے 26 اکتوبر 1947 کے معاہدہ الحاق بھارت کو تسلیم کیا۔ لہٰذا اس معاہدے کو سیاسی ہتھیار بنا کر ہمیں سب سے پہلے بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر اور لداخ میں شامل ہونا چاہیے۔ یوں ریاست کی وحدت بحال ہو جاتی ہے۔ رہ گئی بات رائے شماری کی، تو تقسیم شدہ ریاست میں تو ویسے بھی رائے شماری ممکن نہیں۔ کیا 27 اگست کو ہونے والی جموں کشمیر عوامی ورکر پارٹی اور گلگت بلتستان عوامی ورکر پارٹی حالیہ مزاحمتی تحریک کو سیاسی ایجنڈے کے ساتھ جوڑتے ہوئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت میں شامل کرنے کی بات کانفرنس میں رکھنے کی جرات کرتے ہیں؟ یہ بات آنے والے وقت میں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔